دیوبندیوں کا مشہور مذہب یہ ہے کہ ختنے کی دعوت میں تشہیر نہ ہو، لیکن ہندوستان میں رواج رہا ہے۔ ارواح ثلاثہ میں مولانا اشرف علی لکھتے ہیں کہ تھانہ بون کے قریب میں کسی کے بیٹے کا ختنہ تھا۔ دارالعلوم دیوبند سے شیخ الہند مولانا محمود الحسن، سہارنپور سے مولانا خلیل احمد، اکابر سب آئے تھے۔ پہلے مولانا اشرف علی سے ملے، مولانا نے فرمایا کہ میں تو اس کا رد کر چکا ہوں اصلاح الرسوم میں۔ انہوں نے کہا ہم وعدہ کر چکے ہیں، وہ چلے گئے اور یہ نہیں گئے۔ ہر گلے را رنگ بوئی دیگر۔ اور ابن عدی جرجانی کے الکامل میں ہے کہ حضرت عمر نے ایک شخص کو ڈانٹا اور کہا بیٹا پیدا ہوا اطلاع نہیں ملی، ختنہ ہوا دعوت ہوئی اور ہمیں اطلاع نہیں ملی۔ پختنوں کے رواج دے پا سنت ہمارے لوے دھوم دھام گئی، لیکن راجح قول یہ ہے کہ دعوت نہ ہونا بہتر ہے۔ شکریہ کی دعوت ہو، کھانا پک جائے، جو موجود لوگ ہیں وہ کھا لیں، غریب مسکین فقراء محلے والوں میں تقسیم کر دیں کہ اللہ تعالیٰ بچے کو صحت دے۔ کبھی کبھی آدمی سفر پر ہوتا ہے، واپس آتا ہے تو دوست احباب کہتے ہیں ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، اس کو نقیہ کہتے ہیں، نقیہ۔ اور کبھی بیماری سے اٹھے تو دوست احباب کہتے ہیں ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، آپ نے بڑا سخت پرہیز کیا ہے، اس کو کہتے ہیں تقیہ۔ اس کھانے کا نام ہے تقیہ، بیماری سے اٹھنے کے بعد دعوت۔ بہت قسم کے کھانے ہیں، ہمارے ملک میں بھی مختلف رواج ہے۔ ختم بخاری کا کھانا علیحدہ ہے، افتتاح اسباق کا علیحدہ ہے، بچے کے بسم اللہ کا علیحدہ ہے، عقیقے کا علیحدہ ہے، ولیمے کا علیحدہ ہے، ختم قرآن کا علیحدہ ہے۔ بعض جگہ سالگرہ کے کھانے کا رواج ہے، خوشی سمجھ کے کیا جا سکتا ہے، ثواب سمجھ کے نہیں۔ بعض طالب علم فاضل ہو جاتے ہیں، حفظ سے، تجوید سے، کتابوں سے ان کے ماں باپ اپنے دوست بزرگوں کی دعوت کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو دعوتیں ہیں امید ہے اربوں سے زیادہ ہوگی، اربوں سے زیادہ ہوگی۔ ایک خاتون نے کہا تھا کہ جب میرا بیٹا تحصیل تمام کر لے گا، کہ دور حدیث کر کے تمام علوم سے فارغ ہو جائے گا، تو میں بھینس کٹاؤں گی اور سب لوگوں کو کھانا کھلاؤں گی۔ پشتوں میں بھینس کا گوشت زیادہ عزت سمجھا جاتا ہے۔ اب جب وہ لڑکا فاضل ہوا اور دعوت کا وقت آ گیا تو مسئلہ یہ پیش آیا کہ یہ تو نظر ہے، اور نظر میں سے غنی امیر خود کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جمہور تو کہتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے، لیکن بدر الدین عینی نے عمدہ میں اور احمد رضا نے فتح رضویہ میں اس کا اثبات کیا ہے کہ یہ نظر شکر ہے، نظر شکر ہے، خود بھی کھائے اور امیر بھی کھائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفو بالعقود، پورا کرو عہد و پیمان۔ عقود عقد، ایک وعد ہے، دوسرا عقد ہے، تیسرا عہد ہے، چوتھا میثاق ہے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کی گئی تمہارے لیے مویشیاں جانوروں میں سے، کچھ مویشیاں جیسے گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، مرغی، اور جنگلی جانوروں میں سے ہرن، خرگوش، یہ حلال ہے۔ بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، مگر جو بھی پڑھے جائیں گے تم پر وہ حلال نہیں ہے۔ غیر محل الصید، اور حلال نہ جانے شکار کو، وانتم حرم، اور تمہیں حرام ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ فیصلہ کرتا ہے جو چاہے۔
یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تحلوا شعائر اللہ، حلال نہ جاننا خدا کی حرمتوں کو، شعائر اللہ، دین کی عزت و عظمت کی چیزوں کی بے ادبی حلال مت جانو، ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت کے مہینے کی بےعزتی ذیقعد وغیرہ، ولا الہدی، اور نہ قربانی کا جانور، ولا القلائد، اور نہ وہ جانور جو نیاز کعبہ ہے، ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان لوگوں کی توہین کرو جو ارادہ کر چکے ہیں بیت اللہ شریف آنے کا، آمین قاصدین، ارادہ کر دے، یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وہ بھی ڈھونڈتے ہیں فضل رب کا اور خوشنودی۔ ابتدا میں سب کو آنے کی اجازت دی، سورۃ توبہ کی آیت انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، منع کر دیے گئے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب احرام سے نکلو پس شکار کرو، احرام میں شکار منع تھا، غیر محل الصید وانتم حرم۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، آمادہ نہ کرے تم کو دشمنی کسی قوم کی، ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ روکنے لگو لوگوں کو مسجد حرام آنے سے، ان تعتدوا، حد سے نہ بڑھو، وتعاونوا علی البر والتقوی، مدد کرو آپس میں نیکی کے کاموں میں، پرہیزگاری میں، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور تعاون نہ کرو گناہ اور دشمنی کے کاموں میں، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ، حرام کی گئی تم پر مردار، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جس پر نام لیا گیا اللہ کے سوا اور کسی کا، کسی زندے یا مردے کے تقرب کے لیے اس کا نام کر دیا گیا، وہ بھی ناجائز۔ والمنخنقۃ، اور وہ جانور جس کا گلا گھٹ کے مرے، والموقوذۃ، اور وہ جس کو ڈنڈا مارے اور مرے، سر پر ڈنڈا مارا، والمتردیہ، اور اوپر سے نیچے گرنے والی، والنتیحۃ، سینگ ماری ہوئی، جانور نے سینگ مارا اور وہ مر گئی، ذبح نہ ہو سکی، وما کل السبع، اور جس کو کھانے لگے درندہ، یہ سب مردار، الا ما ذکیتم، مگر وہ جو تم نے ذبح کیا، ذبح نہ ہونے کی وجہ سے جو مردار ہوئی وہ ذبح کرنے سے حلال ہو جائے گی۔ نقطہ ہے کیا؟ ذبح نہ ہونے کی وجہ سے جو مردار ہوئی وہ منخنقہ، موقوذہ، متردیہ، نتیحہ، ما کل السبع،